ایک انسان کو اللہ کے سامنے دعا کیا مانگنی چاہیے؟ لائک خوشی کی مانگنی چاہیے یا کنٹینمنٹ کی مانگنی چاہیے؟ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے کہ تو بھی راضی رہے اور ہم بھی راضی رہے، کہ یا اللہ مجھے قبولیت دے، مجھے ہر اس چیز سے بچا جو مجھے تجھ سے دور کر دے۔ ہر وہ انسان کہتا ہے نا کہ آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، سمپل فارمولہ، اگر تکلیف نے آپ کو نمازوں کی طرف جاری کر دیا، آنکھ میں آنسو آ گئے، آنکھیں جو ہے وہ نم ہو گئی ہیں اور درود شریف زبان سے نکل رہا ہے اور آپ اللہ کے زیادہ قریب ہو گئے ہیں، آپ کو لوگوں کے رویوں کا پتہ چل گیا ہے اور اللہ آپ سے خاموشی میں سرگوشی میں بات کر رہا ہے کہ اب بتا تیرا میرے علاوہ کون ہے، تو یہ میں کہتا ہوں کہ تکلیف تو انعام ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اور آپ کا دل سخت ہو گیا اور آپ کے پاس نماز کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ آپ بہت مصروف ہو گئے، یا آپ کے پاس ہمدردی نہیں ہے دوسروں کے ساتھ، تو اب بتائیں کہ کون خوش نصیب ہے اور کون بد نصیب ہے۔ ہم نے جو خوش نصیبی بد نصیبی کا جو معیار دنیاوی طور پہ بنا لیا ہے، اس نے کام خراب کر دی کہ یہ اگر انسان نیک ہے اور اس کو پیسہ مل گیا، وہ زیادہ سا امیر رہے گا نہیں۔ سخی کبھی امیر نہیں ہو سکتا، امیر کبھی سخی نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے گا اس یقین کے ساتھ کہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، اللہ مجھے اور دے گا۔ وہ بڑی پیاری حضرت کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں اور ہم تیری راہ میں اتنا دیں کہ تو خوش ہو جائے۔ اس دن ایک صاحب کی آسٹریلیا سے کال، کہتے ہیں کہ اللہ نے نا جو میں نے اللہ سے مانگا تھا سب کچھ دے دیا، میں اپنی ڈریم کار میں بیٹھا ہوں، سکون نہیں دیا۔ تو میں نے کہا یہ حضرت کی آڈیو سے ہی جواب سنے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ وہ جو اللہ نے دیا ہے نا، اب واپس اللہ کی راہ میں لوٹانا شروع کر دو، سکون مل جائے گا۔ رونا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ نے تو اپنا سارا کام کر دیا، اب تم نے کرنا ہے اپنے حصے کا کام، کہ تم سے اللہ نے اتنا لاڈلا پن کیا کہ تمہیں سب کچھ دے دیا، اب اللہ دیکھ رہا ہے کہ اب میری راہ میں خرچ کرو۔ اب تم گھبرا رہے ہو۔ پیسہ غریبی دور کرنے کے لیے آتا ہے اور غریبی کا خوف دے کر چلا جاتا ہے۔ تو یہی ہے نا کہ ادھر محبت نہیں آنی چاہیے۔ امیر بزدل ہے، غریب بد دل ہے، اور کوئی بھی خوش نہیں۔ میں تو جس کلینک پہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، جو غیر شادی شدہ ہیں وہ پریشان ہے، جو شادی شدہ ہے وہ زیادہ پریشان ہے، تو پھر خوش کون ہے؟ یعنی کہ وہ جو ہمارا اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہونا ہے نا اور اپنے اوپر کام کرنا ہے، وہ ہم نے شروع ہی نہیں کیا۔ ہمیں بہانا چاہیے۔ جس انسان نے اپنی پریشانی کی ذمہ داری کسی دوسرے انسان پر ڈالی، اس کی پریشانی قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بیکاز اس میں لوگ اب یہی ہے کہ یار میری شادی ہو جائے، مجھے پرفیکٹ نوکری مل جائے، میرے پاس $1 ملین آ جائیں، تو شاید پھر میرے پاس اگر یہ سارے پوری چیزیں ہو گئی ہیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جو 5 مرلے کے کرائے کے گھر میں خوش نہیں ہے نا، وہ انشاءاللہ 5 کنال کے اپنے گھر میں بھی خوش نہیں ہوگا۔ یہ ہماری عادت ہے۔ ہیپینس از یور مورل obligation ٹورڈ سوسائٹی۔ خوش وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج میں ایک فلیٹ کے میرے پاس فرنیچر نہیں تھا لیکن میں خوش تھا۔ حضرت نے جب گاڑی خریدی نا تو سب نے کہا کہ آپ نے گاڑی خرید لی، کہتے ہیں نہیں، میں تب بھی خوش تھا، میں آج بھی خوش ہوں۔ یعنی کہ آپ کی جو اپنی ڈیولپمنٹ ہے، جو آپ کی اپنی گروتھ ہے، اس سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن کیا اس پورے پروسیس میں آپ کیسے انسان بن گئے؟ کیا آپ نے گلے شکوے کیے؟ کیونکہ اگر آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آ رہی نا اور آپ سختی کی طرف جا رہے ہو تو آپ کی ذات سے کسی کو نفع نہیں ہوگا۔ تو یہی ہے نا کہ آج اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کی زبان پہ شکر کا کلمہ ہے، کل آپ کے پاس سب کچھ ہوگا تب بھی آپ کی زبان پہ شکر کا کلمہ ہوگا اور بہت سارے لوگ آپ سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔